السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاکیزہ اور متبرک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اور قیامت تک ان کے تمام پیروکاروں پر۔ اس ویڈیو میں ہم خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی مختصر سوانح حیات پیش کر رہے ہیں۔ فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک روشن صفحہ ہے جو تمام تاریخوں پر سبقت لے جاتی ہے۔ تمام قوموں کی تاریخ میں ان کی زندگی میں حسن اخلاق، شان و شوکت، خلوص، جہاد اور دوسروں کو اللہ کے لیے پکارنے کا ایک حصہ بھی نہیں ملتا۔ ان کا پورا نام عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزیز ہے۔ وہ ابو حفص کے نام سے مشہور تھے اور انہیں الفاروق کا لقب ملا کیونکہ اس نے مکہ مکرمہ میں اپنا اسلام کھلم کھلا دکھایا اور ان کے ذریعے اللہ نے کفر اور ایمان میں فرق کیا۔ وہ امول فل کے 13 سال بعد 583 عیسوی کرسٹین عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد الخطاب بن نفیل تھے اور ان کے دادا نفل ان لوگوں میں سے تھے جن کو قبیلہ قریش فیصلے کے لیے کہتے تھے۔ ان کی والدہ ہنتمہ بنت ہاشم بن المغیرہ تھیں۔ عمر نے اپنی آدھی زندگی قبل از اسلام معاشرے جاہلیت میں گزاری اور قریش کے اپنے ہم عمروں کی طرح پلے بڑھے، سوائے اس کے کہ انہیں ان پر ایک برتری حاصل ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پڑھنا سیکھا تھا، جن میں سے بہت سے لوگ تھے بہت کم۔ اس نے کم عمری میں ہی ذمہ داری اٹھائی اور اس کی پرورش بہت سخت تھی جس میں وہ کسی قسم کی عیش و عشرت اور دولت کے اظہار کو نہیں جانتا تھا۔ ان کے والد الخطاب نے انہیں اپنے اونٹوں کو چرانے پر مجبور کیا۔ ان کے والد کے اس سخت سلوک کا عمر پر منفی اثر ہوا جسے عمر بھر یاد رکھا۔ اپنی ابتدائی جوانی سے ہی اس نے کئی قسم کے کھیلوں میں بھی مہارت حاصل کی، جیسے کہ کشتی، سواری اور گھڑ سواری۔ وہ شاعری سے لطف اندوز ہوتے اور بیان کرتے تھے اور وہ اپنے لوگوں کی تاریخ اور معاملات میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ عربوں کے عظیم میلوں جیسے عکاظ، مجن اور ذو المجاز میں شرکت کا خواہش مند تھا، جہاں وہ تجارت میں مشغول ہونے اور عربوں کی تاریخ اور لڑائیوں اور مقابلوں کو جاننے کے مواقع سے زیادہ فائدہ اٹھاتا تھا۔ قبائل کے درمیان ہوا۔ اس کے علاوہ اس نے تجارت اور نفع حاصل کیا جس کی وجہ سے وہ مکہ کے امیروں میں سے ایک بن گیا۔ وہ ان ممالک کے بہت سے لوگوں سے واقف ہو گئے جن کا وہ تجارت کے مقصد سے دورہ کرتا تھا۔ گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن کا سفر کیا۔ اس طرح وہ زمانہ جاہلیت میں مکی معاشرے میں ایک نمایاں مقام پر فائز تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ عقلمند، فصیح، خوش گفتار، مضبوط، بردبار، شریف، قائل اور صاف گو تھے، جس کی وجہ سے وہ قریش کے سفیر بننے، دوسرے قبائل کے سامنے ان کے لیے بات کرنے کے اہل تھے۔ ابن الجوزی نے کہا، سفیر کا کردار عمر بن الخطاب کے سپرد ہوا۔ اگر قریش اور کسی دوسرے قبیلے کے درمیان جنگ ہوتی تو وہ اسے سفیر بنا کر بھیجتے، اور اگر کوئی دوسرا قبیلہ ان پر فخر کرتا تو اسے جواب دینے کے لیے بھیجتے اور وہ اس سے خوش ہوتے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی مخالفت کی اور یہاں تک کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اٹل اور ظالم تھا اور مسلمانوں کو ستانے میں بہت نمایاں تھا۔ عمر اسلام سے پہلے کے دور میں رہتے تھے اور اسے اندر سے جانتے تھے۔ وہ اس کی اصل فطرت، اس کے رسم و رواج اور روایات کو جانتا تھا اور اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کا دفاع کیا۔ چنانچہ جب وہ اسلام میں داخل ہوا تو اس نے اس کی خوبصورتی اور اصلیت کو سمجھا اور ہدایت و گمراہی، کفر و ایمان، حق و باطل کے درمیان عظیم فرق کو پہچان لیا اور اپنے مشہور الفاظ کہے۔ اسلام کے بندھن ایک ایک کر کے ٹوٹتے جائیں گے جب اسلام میں ایک ایسی نسل پروان چڑھے گی جو یہ نہیں جانتے کہ جہالت کیا ہے۔ جب مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا تو عمر رضی اللہ عنہ قریش کے مستقبل کے اتحاد کے بارے میں فکر مند ہو گئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہوئے
عمر کی ملاقات اپنے بہترین دوست نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جس نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن عمر کو نہیں بتایا تھا۔ اس نے عمر پر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے گھر کے بارے میں دریافت کریں جہاں اس کی بہن اور اس کے شوہر نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے گھر پہنچ کر عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو سورہ طٰہٰ قرآن کی 20 اور سورت 1 کی آیات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے پایا۔ وہ اپنی بھابھی سے جھگڑنے لگا۔ جب اس کی بہن اپنے شوہر کو بچانے آئی تو وہ بھی اس سے جھگڑنے لگا۔ اس کے باوجود وہ کہتے رہے کہ تم ہمیں قتل کر سکتے ہو لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ سن کر عمر نے اپنی بہن کو ایسا زور سے تھپڑ مارا کہ وہ منہ سے خون بہہ کر زمین پر گر گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کیا تو وہ جرم سے پرسکون ہو گیا اور اپنی بہن سے کہا کہ وہ جو کچھ پڑھ رہی تھی اسے دے دو۔ اس کی بہن نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ تم ناپاک ہو اور کوئی ناپاک شخص کلام پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایمان کے نور کی پہلی کرن اس کے دل کو چھونے لگی جب اس نے قریش کی عورتوں کو عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑ کر دور دراز کی طرف سفر کرتے دیکھا۔ اس کا ہوش ہل گیا اور اسے ان کے لیے پچھتاوا اور ترس آیا، اور اس نے ان سے ایسے مہربان الفاظ کہے جن کی اس نے پہلے کبھی اپنے شخص سے سننے کی توقع نہیں کی تھی۔ عبداللہ بنت ہنتما نے کہا، جب ہم حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہمیں بے دردی سے ستاتے تھے آئے اور کھڑے ہو گئے اور مجھ سے کہا، کیا تم جا رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، اس لیے کہ تم نے ہم پر ظلم کیا ہے اور ہم پر ظلم کیا ہے، اور اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں نکل رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ ہمیں نکلنے کا راستہ دے دے۔ پھر عمر نے کہا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور میں نے وہ مہربانی دیکھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس عورت کے اس رویے سے عمر کو تکلیف ہوئی اور وہ پریشان ہوئے۔ اس نئے مذہب کے پیروکار کتنی ہی مصیبتیں جھیل رہے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے۔ اس غیر معمولی طاقت سے آگے کیا راز تھا؟ اسے دکھ ہوا اور اس کا دل درد سے بھر گیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں مسلمان ہوئے، جو ان کے قبول اسلام کی بنیادی وجہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو ابو جہل بن ہشام کے ذریعے عزت عطا فرما، عمر بن الخطاب کے ذریعے۔ دوسرے دن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ عمر ہجرت حبشہ کے 1 سال بعد 616 میں مسلمان ہوئے جب ان کی عمر 27 سال تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کے 3 دن بعد اسلام قبول کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 29 تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے یاد ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 29 آدمی تھے اور میں ان کی تعداد 40 تک لے آیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کیا اور اسلام کو عزت بخشی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے عمر کے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کیا کیونکہ ہم مسجد حرام کا طواف اور نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان سے لڑے یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں آزاد کر دیا۔ پھر ہم نے نماز پڑھی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، عمر کا مسلمان ہونا فتح تھی، ان کی ہجرت مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ ہم اس وقت تک نہ نماز پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی گھر کا طواف کر سکتے تھے جب تک کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہ ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو کافروں سے لڑے یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا تو انہوں نے کھلے عام ایسا کرنے پر اصرار کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، علی بن ابی طالب نے مجھ سے کہا، میں عمر بن الخطاب کے علاوہ کسی ایسے مہاجر کو نہیں جانتا جس نے چھپ کر ہجرت نہ کی ہو
جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنی تلوار باندھ لی، اپنی کمان اپنے اوپر رکھ دی، کندھے سے کندھا ملا کر تیر اٹھائے اور عصا لے کر کعبہ کی طرف نکلے جہاں قریش کی ایک بڑی تعداد اس کے صحن میں جمع تھی، اور آرام سے 7 بار خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام کی طرف روانہ ہوا۔ وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور سکون سے نماز پڑھی، پھر ایک کر کے لوگوں کے حلقوں میں گئے اور ان سے کہا کہ تمہارے چہرے بدصورت ہو جائیں، اللہ صرف ناک رگڑے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس سے محروم ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ اس وادی کے پیچھے مجھ سے ملے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کے پیچھے چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں آیا، کمزور اور مظلوم تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی اور اسلام کے بارے میں بتایا، پھر وہ اپنے راستے پر چلا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں میرا اللہ تعالی جیسا ہی خیال تھا۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اب مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، تو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، اور تم لوگوں مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر وہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت کھڑے ہوئے تھے وہ نماز کی جگہ بنا لو۔ سورۃ البقرہ 2:1-2:5۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویوں کے پاس اچھے اور برے لوگ آتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں حکم دیں کہ وہ پردہ کریں۔ چنانچہ حجاب کی آیات یعنی عورتوں کا پردہ کرنا نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہوئیں، اور میں نے ان سے کہا، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اس کا رب اسے تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے الفاظ والی آیت نازل فرمائی۔ سورہ تحریم 66:5۔ عمر ایک ماہر فقی تھے اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے اسی طرح اپنے انصاف کے لیے مشہور ہیں۔ اس قدر نے انہیں الفاروق کا خطاب دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے لیے سب سے زیادہ عاجز تھے اور سخت زندگی گزارتے تھے۔ اس کا کھانا بہت موٹا ہوتا تھا اور وہ اپنے کپڑے کو چمڑے سے پیوند کرتا تھا۔ وہ اپنی بڑی عزت کے باوجود اپنے کندھوں پر پانی کی کھال اٹھائے پھرتے تھے۔ وہ بہت کم ہنستے تھے اور کبھی کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتے تھے۔ اس کی انگوٹھی پر یہ کندہ تھا، اے عمر، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ جب آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میرے لیے خزانے سے 2 کپڑوں سے زیادہ کوئی چیز جائز نہیں، ایک سردی کے موسم میں اور دوسرا خشک موسم میں، میرے اہل و عیال کا رزق اس کے برابر ہوگا۔ قریش کا ایک اوسط درجے کا آدمی اور ان میں سے امیر نہیں، کیونکہ میں مسلمانوں میں ایک عام آدمی ہوں، یعنی مجھ میں کوئی خاص بات نہیں۔ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی دنیا کی خواہش نہیں کی اور دنیا نے ان کی خواہش نہیں کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو دنیا نے چاہا لیکن انہوں نے دنیا کی خواہش نہیں کی۔ ہمیں اندر سے باہر کی دنیا نے خاک میں ملا دیا ہے۔ خشک سالی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ روٹی اور تیل کھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی جلد کی رنگت پیلی پڑ جاتی تھی، اور فرماتے تھے، میں کتنا برا لیڈر ہوں اگر میں پیٹ بھر کر کھاؤں اور لوگ بھوکے مر جائیں۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیماری نے شدت اختیار کی تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر وہ مصیبت آئی ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ میں عنقریب مرنے والا ہوں۔ اللہ نے تم کو مجھ سے عہد کرنے کی قسم سے آزاد کر دیا ہے، اور اب تمہاری قسم کی پابندی نہیں رہی، تمہارے معاملات تمہارے ہاتھ میں ہیں، لہذا اپنے اوپر جس کو بھی مقرر کرو۔ اگر آپ کسی کو اس وقت تک مقرر کریں گے جب میں زندہ ہوں تو میرے خیال میں اس بات کا امکان کم ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ تقسیم ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے لیے خلیفہ کا عہدہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اپنے بھائی کے لیے جس کو وہ اس کے لیے موزوں اور اہل سمجھتا تھا اس کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے اب پر چھوڑ دیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین۔
اس نے کہا، مجھے وقت دو تاکہ میں ایسے شخص کو چن سکوں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، اس کے دین اور اس کے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ چنانچہ اس نے لوگوں پر نظر ڈالی اور ان سے کہا، کیا تم اسے قبول کرتے ہو جسے میں تمہارا پیشوا بناتا ہوں؟ کیونکہ اللہ کی قسم میں نے بہترین کو مقرر کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے کسی رشتہ دار کو مقرر نہیں کیا ہے، میں نے عمر بن الخطاب کو تمہارا پیشوا بنایا ہے، لہذا اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ صحابہ نے کہا، ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے رب سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی۔ فرمایا، میں نے ان کو تیرے نبی کے حکم سے مقرر نہیں کیا، اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کے مفاد میں ہو، مجھے ان کے بارے میں فتنہ کا اندیشہ ہے اور میں نے اس معاملے میں بہت سوچ بچار کی ہے۔ جو ان کی ران راست پر لانے کا خواہش مند ہے، اب میں تیرے فرمان کے ساتھ حاضر ہوں، میرے جانے کے بعد ان کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ تیرے بندے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے ساتھ ہی مسلمانوں کے خلیفہ کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ مندرجہ بالا گفتگو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بطور خلیفہ نامزدگی جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی تقرری مشاورت شورا کے بہترین اور منصفانہ اصولوں کے مطابق ہوئی تھی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے 22 جمادی الثانی 13 ہجری 30 اگست 634 بروز پیر کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ دوم مقرر کیا۔ وہ پہلے خلیفہ تھے جنہیں ایمان والوں کا شہزادہ نامزد کیا گیا۔ ان کے خلیفہ کے دور میں ان کے کارنامے بہت زیادہ ہیں جن کا اس مضمون میں ذکر نہیں کیا جا سکتا، تاہم ان کے دون خلافت میں ان کے کارناموں کی چند جھلکیاں درج ذیل ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس نے قمری تقویم کی بنیاد رکھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کی تاریخ کے مطابق ہجری سال 2۔ اس کے عہد میں اسلام نے ایک عظیم مقام حاصل کیا، کیونکہ اسلامی سلطنت نے پورے عراق، مصر، لیبیا، طرابلس، فارس، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیائی اور سلجستان پر حکومت کی بے مثال شرح سے توسیع کی۔ یروشلم، پہلا قبلہ، اس کے دور حکومت میں پوری ساسانی فارسی سلطنت اور 2/3 مشرقی رومی سلطنت کے ساتھ فتح ہوا۔ 3 مختلف سیاسی اور سول انتظامیہ کی ملازمتوں کا تعارف اور نفاذ، جیسے چیف سیکریٹری خطیب، ملٹری سیکریٹری خطیب الدیوان، ریونیو کلیکٹر صاحب الخراج، پولیس چیف صاحب الحدث، ٹریجری آفیسر صاحب بیت المال اور بہت سی دوسری سرکاری پوسٹیں۔ 4 عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ریاست کے افسران کے خلاف شکایات کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی محکمہ قائم کیا۔ 5 عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے عوامی وزارت کا نظام متعارف کرایا، جہاں اہلکاروں اور سپاہیوں کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ وہ سول آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس فورس تعینات کرنے والے پہلے شخص بھی تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی حکمرانی کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے کسی گورنر/عہدیدار کو اقتدار کے عہدے پر رہتے ہوئے تجارت یا کسی بھی قسم کے تجارتی معاملات میں مشغول ہونے پر پابندی عائد کر دی۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے 23 ہجری میں حج کے مناسک سے فارغ ہوئے تو دعا کی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں اپنے پاس لے لے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین میں شہادت عطا فرمائے، جیسا کہ زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ بن اسلم عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے تیری راہ میں شہادت اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین میں موت کا سوال کرتا ہوں۔ بے شک اللہ جس پر چاہتا ہے مہربان ہوتا ہے۔ خوایوں کے ابو لولو الفیروز جو مجوس آگ کا پرستار اور کافر تھا اور رومی تھا، اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت خنجر سے وار کیا جب وہ نماز فجر میں تھے۔ اس نے اسے 3 بار وار کیا، ان میں سے ایک بحریہ کے نیچے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خون بہہ کر گر پڑے۔
اس نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ نماز ختم کرنے کے لیے ان کی جگہ لے آئے۔ ابو لولو اپنے خنجر کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا، لیکن جو بھی مسجد میں آتا اس پر وار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے 13 لوگوں کو وار کر دیا، جن میں سے 6 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اب صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ اب پر غالب آنے والا ہے تو ابو لولو نے اپنے آپ کو چھرا گھونپ کر ہلاک کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر لے جایا گیا، جس کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ طلوع آفتاب سے پہلے ہوا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مجھے کس نے قتل کیا؟ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ ابو لولو، مجوس۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے توحید کے ماننے والے کے ہاتھ سے تکلیف نہیں دی۔ پھر فرمایا، میرے بھائیوں کو بلاؤ۔ انہوں نے پوچھا، کون؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص۔ جب وہ پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے مسلمانوں کے معاملات کو دیکھا ہے اور میں نے آپ کو 6 سب سے آگے اور ہوشیار پایا ہے۔ میں تم میں سے ایک کے علاوہ کسی کے لیے اختیار کو موزوں نہیں دیکھتا۔ اگر تم سیدھے رہو گے تو لوگوں کا معاملہ سیدھا ہوگا۔ اگر اختلاف ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم آپس میں کے اختلاف کر چکے تھے، اس کے لیے ان کا خون پیا گیا، اور فرمایا 3 دن تک مشورہ کرو، اور اس دوران صہیب رومی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ انہوں نے پوچھا، اے اہل ایمان کے شہزادے، ہم کس سے مشورہ کریں؟ اس نے جواب دیا، مہاجرین اور حامیوں کے ساتھ ساتھ لشکروں کے کمانڈروں سے بھی مشورہ کریں۔ اس نے دودھ پینے کی درخواست کی۔ جب اس نے اسے پیا تو اس کے زخموں سے دودھ کی سفیدی نکلتی دکھائی دے رہی تھی، اور ان کے لیے واضح تھا کہ وہ مر جائے گا۔ فرمایا، اب وقت ہے، یعنی موت کا۔ اگر میرے پاس پوری دنیا ہوتی تو میں اسے رخصتی کے مقام کی ہولناکی سے بچانے کے لیے دے دیتا۔ پھر اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ 26 ذی الحجہ 23 ہجری 7 نومبر 644 بروز بدھ کو پیش آیا۔ ان کی عمر 63 برس تھی اور ان کا دور 10 سال تک بڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق اب کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر ابد تک سلام ہو۔